مانیکا صاحب، میاں احمد شجاع صاحب، سردار خالد نواز صاحب، صاحبزادہ معین الحق صاحب، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، مہربان ساتھیوں، میں آج بصیر پور آن واسطے اسلام آبادوں سیدھا بصیر پور پہنچیا تے اوتھے بڑی اہم میٹنگ دے وچوں میں اجازت منگی کہ میں ایک بڑی اہم جگہ دے اتنے پہنچنا ہے. میرے اس آستانہ عالیہ دے نال تعلق نو، میرے اس آستانہ عالیہ دے جڑے سجادہ نشین نے اور انہاں دے صاحبزادگان نے، انہاں دے نال میرے تعلق نو اور میری عقیدت دا اندازہ تسی اس گل تو لا سکتے ہو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت احترام خواجہ معین الحق چشتی صاحب، سجادہ نشین دربار عالیہ، اور نہایت محترم اور معزز زومائے کرام اور میرے معزز ساتھیوں، مہربانوں، صاحبزادہ معین الحق صاحب کے ارشاد کے مطابق مجھے چند الفاظ کہنے ہیں. اتنے جید علماء کرام کے خطاب کے بعد اور اتنے مغز اور مغز تقاریر کے بعد میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں حضور خواجہ صاحب کے بارے میں جانتا ہوں، میرا ایک دیرینہ عقیدت کا اور محبت کا تعلق رہا ہے حضور خواجہ صاحب کے ساتھ اور خواجہ معین الحق صاحب کے ساتھ، اور اکثر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں. ابھی ان کے انتقال کے موقع پہ یہاں نماز جنازہ میں مجھے ان کے دیدار کا موقع ملا. قبلہ دیوان عظمت صاحب احمد صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، تو میں دیکھ کے حیران بھی تھا اور مسرور بھی تھا کہ میں نے حضور خواجہ صاحب کو ان کی زندگی میں جتنا پروکار چہرہ، جتنا خوبصورت چہرہ اور جتنا دیندار چہرہ میں نے دیکھا، ان کے آخری دیدار کے موقع پہ مجھے ان کا چہرہ اس سے بھی زیادہ حسین نظر آیا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اور خوش خوش جا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے جیسے ان کو کوئی منزل مل گئی ہو، ایسے جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ اس دنیا سے تو اعلیٰ اور عرفہ مقام انہیں ملنے والا ہے. اور وہ مقام کیا ملنے والا ہے کہ جن کے عشق میں ساری زندگی گزار دی، جن کی محبت میں ساری زندگی گزار دی، جن کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، لگتا تھا کہ ان سے ملاقات متوقع ہے. اور میں جتنا جانتا ہوں یہاں بصیر پور شریف میں آپ کے آستانے میں بصیر پور کے لوگوں کو جو فیض اٹھایا انہوں نے، جو دین کا راستہ دکھایا انہوں نے، اور جو محبت بانٹی انہوں نے، سبحان اللہ. اور بصیر پور شہر کے ایک ایک شخص کے ساتھ ان کا پیار کا تعلق، ان کی محبت کا تعلق، ان کے لحاظ کا تعلق اور ان کا فیض کا تعلق، فیض عام کرنے کا تعلق جو میں نے دیکھا، بصیر پور شہر کا ایک ایک فرد و بشر اس سے مستفید ہوا. یعنی بڑے تو بڑے، بچے بھی آئے تو ان کے کھڑے ہو جاتے، کوئی دعا کے لیے کہے اسے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اتنی عاجزی، اتنے بڑے انسان ہو کے اتنی عاجزی اور اتنا انکسار میں نے اپنی زندگی میں بہت
بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا مقام دے، جتنا مرتبہ دے، اتنا ہی انسان کو جھک جانا چاہیے، اور یہی ہمارے نبی آخر الزمان کی تعلیمات ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ اور حضور خواجہ صاحب اس کا ایک خوبصورت نمونہ تھے کہ وہ جتنے بڑے انسان تھے اتنے جھکنے والے انسان تھے، اتنے منکسر مزاج تھے، اتنے ہی لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر میں نے کبھی زندگی میں ان کو تو بڑا موقع ملتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا، خطاب کرنے کا، میں نے کبھی نفرت کی بات ان کی زبان سے نہیں سنی، کبھی نفرت کی بات ان کی زبان سے نہیں سنی، میں نے ہمیشہ محبت کی باتیں ان کی زبان سے سنی۔ اور حضور کی ایک حدیث کے مطابق ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ صحابہ نے دریافت کیا اور سوالات کے بعد کہ حضور اللہ کریم کے نزدیک سب سے افضل عبادت کون سی ہے اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا سب سے افضل عمل، اللہ کے کریم کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگ، آپ کے ماحول کے لوگ، آپ کے معاشرے کے لوگ، ان سے پیار کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، اور ان کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے، اور ان کی ضروریات کو حل کرنے کے لیے کوشش کی جائے جتنی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں قبلہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال کا یہ شعر جو انہوں نے کہہ دیا ہے، اور وہ شعر انہوں نے فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ تو یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے جو حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان تھا، اور اتنی خوبصورت شاعری آپ نے کی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ حضور کی شان میں تو غیر مسلموں نے اتنے خوبصورت اشعار کہے۔ قمر مہندر سنگھ بیدی جو جہاں کے رہنے والے تھے، ہمارے پاک مدن کے، اور ہندوستان میں جا کے ڈپٹی کمشنر بنے، اور بڑے شاعر تھے اور بڑے ادیب تھے، تو وہ ایک سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محبت بھی ہزارہ تو نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی ٹھیکیداری تو نہیں حضور کی، ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں جہاں مجھے یہ افسوس ہے کہ آج ہم سب حضور خواجہ صاحب کے لیے ان کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے عقیدت کے پھول ان کی خدمت میں نچھاور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ حضور خواجہ صاحب کے فرزند انجمن جناب خواجہ معین الحق صاحب، جن کو اب صاحبزادہ معین الحق صاحب آج تک کہتے رہے، کل تک کہتے رہے، آج ہم انہیں خواجہ معین الحق صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ خواجہ صاحب کے بعد ان کے جانشین اور ان کے اس نظام کو چلانے والے، اور یہاں دین کی تعلیم عام کرنے والے، دین کی باتیں سنانے والے، دین کے عمل کرنے کی ترغیب دینے والے، اور محبت کے پھول کھلانے والے، اور اہلیان بشیر پر اور آس پاس کے علاقے میں محبت بانٹنے والے انسان خواجہ معین الحق صاحب کی دستار بندی ہوگی، اور وہ اس مقام پہ فائز ہوں گے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور خواجہ صاحب کو جہاں ان کے درجات بلند کرے، ان کو کروٹ کرنا نصیب کرے، اور حضور کا دیدار نصیب کرے، وہاں خواجہ معین الحق صاحب کو اپنی ذمہ داریاں اصل طریقے سے نبھانے کی اللہ کرے توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں نہایت اصل طریقے سے نبھائیں گے، اور یہاں خیر و برکت کا سلسلہ جاری رہے گا۔
دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس علاقے کے اور مسیح پور کے عوام کے لیے محبت کا سمندر رواں دواں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔